بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں عموماً بات وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں باقی علماء، ذاکرین، خطبہ، قابل احترام ممبر پہ آنے والے جہاں تک بات پہنچا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد سے مجھ طالب علم کا کام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ تقریر بھی 2 دن تاخیر سے ہو رہی۔ تو پیغمبر نے آخری خطبے میں اتنے واضح اشارے دینا شروع کر دیے تھے کہ باقی کسی کی توجہ ہو کہ نہ ہو۔ جو دشمنان اہل بیت خاص نام بھی ہیں لیکن ان کا نام لینے کا اس وقت موقع نہیں، متنبہ ہو گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ الرٹ ہو گئے کہ اس حج کے اختتام پہ کچھ نہ کچھ ہونے والا۔ ایک طرف پیغمبر بار بار ایسے جملے کہہ رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر اپنی موت کی خبر دینا شروع کر چکے، اور دوسری جانب کچھ ایسے اشارے کر رہے جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب علی کی ولایت یعنی حکومت کا اعلان ہونے والا۔ حضرت ابو طالب کے اس واقعے کے نتیجے میں جو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، یہ دیوار کعبہ ذرا پیچھے بن گئی، تو طواف کے درمیان خیال رکھیے گا کہ دیوار سے اتنا ہٹ کے آپ کو طواف کرنا ہے کہ جو ایکچول کعبے کی دیوار تھی اس کے بھی باہر سے طواف ہو جائے۔ خیر، یہ میں ذرا سا بہک گیا، تھوڑا سا اثر تو ہے نا میرے اوپر ابھی مکے کے ماحول کا اور مسائل حج کا۔ تو خانہ کعبہ کے باہر طواف ہو رہا ہے، تو خانہ کعبہ اندر سے فی الحال خالی، میٹنگ ہو رہی، اور اس میٹنگ کو بالکل مضبوط کرنے کے لیے کاغذ کے اوپر لکھا جا رہا۔ ایسے معاہدے ہیں جو کاغذ پہ لکھے گئے خانہ کعبہ کے اندر، ایک پیغمبر کی اعلان رسالت کے شروع کی زندگی میں، جو پھر خانہ کعبہ کے دروازے پہ وہ معاہدہ لٹکایا گیا تھا جسے آخر میں دیمک نے کھایا تھا، اور ایک پیغمبر کی زندگی کے آخری مہینے میں، اور اس کے اندر صرف ایک ہی جملہ لکھا گیا کہ ہمیں پوری کوشش کرنا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جائیں تو کوئی اس کے اندر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ علی کو حکومت یا ولایت نہیں ملنا چاہیے، اور باقاعدہ اس کے اوپر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے جب باقی سارے حاجی خانہ کعبہ کے باہر طواف ودا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ لکھ کر ایک کاغذ کی شکل میں تیار کیا گیا۔ اسی کو عربی میں صحیفہ کہتے ہیں۔ صحیفہ کتاب کو بھی کہتے ہیں، صحیفہ اس کاغذ کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ غدیر خم میں پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، خطبے کا ایک ٹکڑا ہی، خطبہ تو بہت بڑا، شاید آپ میں سے کسی نے زندگی میں کبھی پورا خطبہ پڑھا بھی نہ ہو۔ پیغمبر نے کہا جہنم کا آخری طبقہ جو سخت ترین عذاب ہے، یہ اللہ نے اصحاب صحیفہ کے لیے رکھا، نمرود و فرعون و شداد کے لیے بھی نہیں، اصحاب صحیفہ کے۔ اور یہ کہے کہ پیغمبر آگے بڑھ گئے، امام نے کہا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا پیغمبر نے کیا کہا ہے، لیکن جو اصحاب صحیفہ تھے ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر غدیر خم، اور اس کے بعد پھر عید مباہلہ۔ یہ جو 2 مناسبتیں تو آج۔ اچھا، اب یہ عید مباہلہ کے اطراف میں 3-4 اور بہت اہم تاریخیں نہیں، واقعات۔ عید مباہلہ 24 ہے، تو 25 کو سورہ حل عطا کا نزول ہے، یہ بھی ہر پڑھے لکھے کو پتا ہے۔ خود مباہلہ 24، لیکن اسی 24 کو مباہلہ سے کئی سال پہلے مولائے متقیان نے حالت رکوع میں انگوٹھی کی زکوٰۃ دے کر پورے عالم اسلام کو ایک جملہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ علی کائنات کے واحد انسان ہیں جنہوں نے ایک ہی عبادت میں جسمانی عبادت بھی انجام دی، نماز، اور مالی عبادت بھی انجام دی یعنی زکوٰۃ۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، علی نے دونوں کو اپنے ایک عمل میں جمع کر دیا۔ یہ عالم اسلام کا مشہور فقرہ ہے جو ہمارے ہاں ذرا کم پڑھا جاتا ہے لیکن ہے، وہ 24 ذی الحجہ تھی، اور مباہلے کی وجہ سے ہر ایک کو پتا کہ شب 24 یعنی اس سے 1 رات پہلے حدیث کسا کا نزول ہوا۔ پیغمبر نے اہل بیت کو جمع کیا اسی مباہلے کی تیاری کے لیے، اور حدیث کسا ہمارے سامنے آئی، اور خالی حدیث کسا ہی سامنے نہیں آئی بلکہ وہ رات آیت تطہیر کے نازل ہونے کی رات بھی ہے۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کا حصہ ہے۔ سورہ احزاب نازل ہوا تھا جنگ خندق کے موقع پر، جو مباہلے کے واقعے سے 6 سال پہلے کی بات ہے یا 5 سال پہلے کی۔ آیت تطہیر دوبارہ نازل ہوئی اس رات کو ایک فرق کے ساتھ، وہ ابھی میں بیان کروں۔ جو پہلی دفعہ آیت تطہیر نازل ہوئی اور جو دوسری دفعہ آیت تطہیر نازل ہوئی، ایک فرق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ساری مناسبتیں، اور ان مناسبتوں کے درمیان شہادت تو صرف ایک میثم تمار کی آتی، ان مناسبتوں کے درمیان ایک اور بہت اہم مناسبت، اور وہ ہے جو ہمارے یہاں بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، میں بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ اتنی اہم ایک مناسبت ہے کہ میں ذکر کرنے پہ مجبور ہوں، وہ ہے ہمارے 7ویں امام کی ولادت۔ اچھا، زیادہ تر مشہور یہ کہ 7ویں امام ماہ سفر میں پیدا ہوئے، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا بھی ہے کہ سفر کی 7 تاریخ کو، 7th of سفر، مشہور یہی۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے مراجع مثل آغا سیستانی
یا دیگر مراجع پورے عراق اور ایران میں 7 سفر امام حسن کی شہادت منائی جاتی ہے اور اس دن جشن کہ امام فرماتے ہیں کہ حج سے جتنا پہلے مکہ پہنچ جاؤ اچھا ہے، حج ختم ہوتے ہی کوشش کرنا کہ جتنا جلدی مکے کو چھوڑ دو وہ اچھا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا حج کے بعد تمہارا دل مکے میں لگے گا نہیں اور تم مکے کی بے احترامی کا سبب بنو، جتنے جلدی ہو سکے مکے کو حج کے بعد، حج سے پہلے نہیں۔ اور واقعا یہ میرا تجربہ اور شاید انڈیا اور پاکستان میں مکے کے حوالے سے سب سے زیادہ تجربہ میں ہی رکھتا ہوں فی الحال۔ ابھی 1 سال میں مرا جاؤں گا تو پھر دوسرے لوگ آئیں گے۔ حج سے جتنا پہلے بھی پہنچ جائے مکے میں دل لگا رہے، اور حج کے بعد ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب امام یہ ایک عام نصیحت کر رہے ہیں۔ غدیر کے خطبے میں پیغمبر نے خالی من کن تو مولا فہذا علی مولا نہیں کہا، بلکہ 3 مرتبہ اس خطبے میں دہرایا کہ علی کے بعد جو امام آنے والے ہیں ان کی ولایت کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں، اور 3 دفعہ اس خطبہ غدیر کے اندر مولا کی ولایت کے بعد ان کی اولاد میں امام اور اس زمانے کے امام کا ذکر آیا 3 دفعہ۔ تو یہ ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں تک تو پالیسی دشمنان اہل اب یہاں تک تھے بھی وہ دشمن بنو امیہ، باہر سے حملہ کرو، لیکن 7ویں امام سے پالیسی چینج۔ اب کہا خاندان کے افراد کو خرید کر خاندان کے افراد کے ذریعے سے امامت پہ حملہ ہوگا۔ دشمنان اہل بیت کی لسٹ اگر آپ بنائیں گے تو وہ نظر آئیں گے جو سب باہر کے، تو 7ویں سے آپ لسٹ بنانا شروع کیجئے دشمنان اہل بیت کی 10ویں امام۔ اس سے میں آپ کو غدیر تک لے جانا چاہ رہا ہوں، جملہ مکمل ہو۔ تو 7ویں سے 10ویں کا زمانہ بہت ہی اس اعتبار سے خطرناک زمانہ کہ اب امام کی مخالفت میں آوازیں امام کے بھائیوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں، امام کی بہنوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں، امام کے بھتیجوں کی جانب سے اٹھ رہی ہیں، امام کے بھانجوں کی جانب سے اٹھ رہی ہیں۔ 7ویں امام کی سب سے بڑی مخالفت کس نے کی؟ ان کے اپنے بڑے بھائی۔ 7ویں امام کو زہر دینے کا سبب کون بنا؟ ان کا اپنا بھتیجا۔ اور یہ سلسلہ 8ویں تک پہنچا، یہ سلسلہ 9ویں تک پہنچا، یہ سلسلہ 10ویں تک پہنچا۔ تو یہ امامت کا بہت اہم حصہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ غدیر کے اعلان کی مخالفت فقط غیروں نے نہیں کی، اپنوں نے بھی کی ہے، اور اپنوں کی بات جہاں آ رہی ہے تو میں اب ایک دم جمپ لگا کر آج کے 21 سینچری میں آنا چاہتا ہوں۔ آئیے چلے پھر پہلے سلسلہ وہیں سے غدیر کے حوالے سے ایک میرا نقطہ بہت پرانا ہے اور اب بہت لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ غدیر کس چیز کا نام؟ غدیر حفاظت دین کا نام ہے۔ دیکھیے کوئی پروجیکٹ بنانا جو ہے وہ بھی آسان چیز نہیں، لیکن جب بن جائے اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت و پروٹیکشن۔ اللہ کے سامنے اب یہ جملہ توہین خدا ہے، میں توہین خدا کرنے جا رہا ہوں محاورتاً۔ آدم سے لے کے پیغمبر تک کی پوری تاریخ ہے اللہ کے سامنے کہ ہر نبی نے دین پہنچایا، لیکن نبی کے بعد دین ضائع ہو گیا۔ اب یہ آخری دین ہے، اس کے بعد تو کوئی، لیکن وہاں ایک اطمینان ہے کہ اگر آدم کے بعد دین ضائع ہو تو نوح بچا لیں گے، نوح کے بعد ضائع ہو تو ابراہیم بچا لیں گے، ابراہیم کے بعد ضائع ہو تو موسیٰ بچا لیں گے، موسیٰ کے بعد ضائع ہو تو عیسیٰ بچا لیں گے، عیسیٰ کے بعد ضائع ہو تو محمد آ جائیں گے، لیکن ان کے بعد کون آ؟ اب اگر دین ضائع ہو گیا تو قیامت تک انسانیت بھٹکی رہے گی۔ چنانچہ جتنا اہم دین پہنچانا اس سے زیادہ اہم اس دین کو بچانا، اور یہ مسئلہ ہماری اور آپ کی انفرادی عبادت کے لیے بھی۔ جتنا قرآن نے زور دیا نماز پڑھنے پر، اتنا زور دیا نماز کو بچانے پر۔ نماز پڑھ لی، پھر کوئی ایسا کام کیا کہ نماز ضائع ہو، جہاں آیت الکرسی ہے 3 پارے کے شروع میں، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت کیا؟ کہا چیریٹی، جتنا اہم ہے چیریٹی دینا اتنا اہم ہے اس کو بچانا۔ آیت ہے باقاعدہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آیتوں کی تلاوت کروں کہ دیکھو صدقہ دینے کے بعد سامنے والے پر احسان جتا کے اپنے صدقے کو ضائع نہ کرنا۔ تو مالی عبادت ہو کہ جسمانی عبادت ہو، عبادت سے زیادہ، عبادت اپنی جگہ اہم، اس سے زیادہ اس کی حفاظت اہم ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال خالی نہ ہو۔ تو یہ تو انفرادی عبادت ہے۔ دین پہنچا دیا پیغمبر، آرام سے نہیں پہنچایا۔ فرمایا جتنی زحمت میں نے برداشت کی ہے آج تک کسی نبی نے برداشت نہیں۔ اب پتہ چلے پیغمبر کی آنکھ بند ہو جائے اور دین ضائع ہو جائے تو فائدہ کیا ہوا اس زحمت کا؟ کیا صرف 23 سال کے لیے ایک زحمت اٹھانا تھا؟ اب اس کے بچانا اتنا ہی اہم ہے جتنا دین کو لے کے آنا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب اگر تم نے دین کی حفاظت کا انتظام ولایتی علی کی شکل میں نہ کیا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ حفاظت دین کا نام جو پیغمبر نے زحمت اٹھا کے دین ہم تک پہنچایا اس کا نام۔ خود غدیر کی حفاظت بھی ضروری ہے کیونکہ اصحاب صحیفہ کاغذ پر یہ لکھ کر اپنے دستخط کر چکے کہ اس ولایت علی کو تو دنیا کے سامنے آنے ہی نہیں دینا، اور اگر آ گئی تو اس پہ عمل نہیں ہونے دینا۔ اب اس کی حفاظت کا انتظام بھی ضروری ہے، غدیر کی حفاظت۔ غدیر نام ہے رسالت محمد کی حفاظت کا، اور رسالت محمد نام ہے 1,24,000 انبیاء کے پیغام کی تکمیل کا۔ اسے بچایا غدیر نے۔ کیا کسی کو اس بات میں شک ہے کہ پیغمبر نے ہجرت کی؟ نہیں، لیکن ہجرت کے گواہ کتنے؟ کیا کسی کو اس بات میں شک ہے کہ جنگ بدر ہوئی؟ نہیں، لیکن اس کے گواہ کتنے؟
احد، خندق، خیبر، جتنے بھی واقعات سیرت رسول کے، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، مشکنی، جتنے پیغمبر کی زندگی کے واقعات، کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں، جبکہ اس کے گواہ کم ہے۔ سب سے زیادہ گواہ پیغمبر کی زندگی کے جس واقعے کے ہیں وہ غدیر خم کا واقعہ۔ 1,20,000 اصحاب اس میں موجود تھے، پورے تاریخ اسلام کے کسی واقعے کے گواہ 1,20,000 تو چھوڑیے، اس کے آدھے 60,000 بھی نہیں، کہیں 500 گواہ ہیں، کہیں 300 گواہ ہیں، کہیں 5,000 گواہ ہیں۔ فتح مکہ میں 10,000 تھے۔ سب سے زیادہ گواہ جو ہیں وہ غدیر خم کے تھے، اور زیادہ کا مطلب 5-10% زیادہ نہیں ہے، 10 ٹائم زیادہ۔ پھر بھی غدیر خم کا واقعہ چھپ گیا کہ نہیں چھپ؟ غیر شیعہ دوست سے پوچھے غدیر کا واقعہ اور وہ حیران ہو کر کہے کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو دشمنی کی وجہ سے سوال نہیں کر رہا۔ اس سے آپ کہے بدر، وہ نہیں پوچھے گا بدر کیا ہوتا، وہ نہیں پوچھے گا ہجرت کیا ہوتی، وہ نہیں پوچھے گا کہ فتح مکہ کیا ہوتا، لیکن غدیر پوچھے گا یہ کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے دیہات میں بیٹھنے والے سے بھی جا کے بات کیجئے کربلا کی بات، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ میں کہتا ہوں ایک فرق ہے، وہ یہ تھا کہ کربلا کو ایک زینب مل گئی تھی اور غدیر کو ظاہری طور پہ کوئی زینب نہ ملی تھی۔ اس زینب نے کربلا کو اس طرح بچایا کہ کوئی گواہ نہیں ہے مگر قیامت تک کے لیے کربلا دنیا کا بچہ بچہ جانتا۔ تو کیا اس کا پیغام کیا بنا؟ پیغام یہ بنا کہ تحفظ کے لیے عورت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ مباہلہ اسی کا نام ہے، مباہلہ، یاد رکھیے گا، مباہلہ غدیر کے پروٹیکشن کا نام ہے، غدیر اسلام کے پروٹیکشن کا نام ہے۔ اسلام بچتا ہے غدیر کی وجہ سے اور غدیر بچتی ہے مباہلہ کی وجہ سے۔ یہ کہ غدیر کے واقعے کا مرکزی کردار، مین فوکس ہے وہ علی ابن ابی طالب، اور مباہلے کے واقعے کا مین کردار یا فوکس فاطمہ زہرا۔ وہاں فاطمہ ہے، یہاں علی ہیں، مباہلہ پورا گھوم رہا ہے فاطمہ کے۔ پیغمبر کی یہ دو خصوصیات، امین ہیں اور صادق۔ اچھا، ان دونوں کو آپ جمع کریں تو اسی کا نام بن جاتا ہے اسلام کی ٹرمینالوجی میں معصوم۔ معصوم اسی کو کہتے ہیں جو عمل میں بھی امین ہو اور قول میں بھی صادق ہو۔ پیغمبر کی دو خصوصیات، غدیر خم پیغمبر کی پہلی خصوصیت کا مظہر ہے، امین۔ علی کو بطور امین اسلام دے کے جا رہے تمہیں بچانا ہے، اور مباہلہ پیغمبر کی دوسری خصوصیت کا مظہر ہے، یہ صادق ہیں، وہاں پہ صادقین کو جہاد کرنا ہے، وہاں پہ کوئی تلوار نہیں چلے گی۔ علی اور فاطمہ میں تقسیم کر دی اپنے دو خصوصیات، میں امین ہوں، علی تمہیں امین بنا کے جا رہا ہوں، میں صادق ہوں، زہرا تمہاری سچائی میں شک نہیں، مباہلے میں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ نہیں چلنا ہے، مرکزی کردار تمہیں انجام دینا۔ تو پیغمبر کی زندگی کی یہ دو خصوصیات، یہ بہت بظاہر آپ کو بہت چھوٹی سی باتیں لگ رہی ہیں، اس لیے کہ میرا وہ انداز نہیں ہے جس سے مجمع ذرا جوش میں آئے، میں چاہتا ہوں ذرا ان باتوں پہ غور کریں۔ تو اب یہ دو بہت اہم واقعات جو بہت ایک دوسرے کے قریب پیش آئے، غدیر، علی ہے مرکزی کردار، مباہلہ فاطمہ ہے مرکزی کردار۔ غدیر پیغمبر امین ہیں، یہ اس کی وراثت غدیر میں علی کو ملی۔ مباہلہ پیغمبر صادق ہیں، یہ اس کی وراثت فاطمہ زہرا اور پنجتن کو ملی ہے۔ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہاں کاذب و صادق کا جھگڑا تھا۔ اب یہ مباہلہ اور یہ ہوا۔ اب یہ ایک بات اور سن لیجیے، اور وہ یہ کہ 1400 سال سے دنیا اسلام پر ایک اعتراض کرتی آ رہی، مباہلہ اس اعتراض کا جواب، خاص طور پر 21 سینچری یہ اعتراض بہت بڑھ گیا۔ علی کو ایز اے رول ماڈل پیش کرو، کیونکہ علی نے جو علم پھیلایا وہ کسی نے نہیں پھیلایا، وہ علی کے علم پہ زور تھا۔ ہمارے یہاں بدر، احد، خندق، خیبر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کے ڈر سے ہم مولا کے اتنے بڑے بڑے فضائل چھپا لیں، بیان کریں، مگر ان کے ساتھ جو علی کے دوسرے فضائل ہیں وہ بھی اسی نسبت سے بیان کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ خالی تلوار چلانا اسلام نہیں ہے۔ اور مباہلہ ایسے تمام دشمنان اہل بیت کے اعتراض کا اتنا بڑا جواب کہ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ مباہلہ میں پیغمبر نے تلوار کیوں نہ چلائی، جبکہ مباہلہ پیغمبر کی زندگی کا آخری سال تھا، یعنی میکسیمم مسلمانوں کی طاقت مباہلے کے وقت۔ بدر میں مسلمان کمزور تھے، احد میں کمزور تھے، چلے خندق میں بھی کمزور تھے، خیبر میں بھی چلے مان لے کمزور تھے، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جتنے طاقتور مسلمان مباہلے کے موقع پہ، کوئی پوری دنیا میں مسلمانوں کو چیلنج کرنے والا نہ تھا، اسپیشلی عرب میں تو کوئی مسلمانوں کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ تلوار چلانے کا تو وہ موقع تھا، پیغمبر تلوار سامنے رکھ کے کہتے کہ اسلام قبول کرو ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، اور اس پوزیشن میں تھے پیغمبر، تھے تو ہمیشہ، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں۔ وہاں پہ پیغمبر نے کیوں تلوار نہیں چلائی، بلکہ کیا کہا، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر علمی بحث کے بعد بھی کوئی نہ مانے، یعنی بحث ہوگی علمی، تلوار سے نہیں ہوگی، تلوار رکھ کے نہیں کہا جائے گا کہ آؤ جنگ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، علم، اس کے بعد بھی نہ مانے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ کیا فرق ہے؟
مباہلہ میں کیوں تلوار نہیں چلائی گئی؟ بدر میں کیوں تلوار چلائی گئی؟ بہت چھوٹی سی بات، جو تلوار لے کے آیا اس کے مقابلے میں تلوار چلائی گئی، اور جو تلوار رکھ کے آیا اس کے مقابلے میں تلوار رکھی گئی، جو دلیل کے ساتھ بات کرنے آیا اس سے دلیل کا جواب دیا گیا، اور جو جنگ کے ذریعے بات کرنے آیا اس کو جنگ کے ذریعے جواب دیا گیا۔ تم کیونکہ دیکھیں یہ اعتراض زیادہ تر کرتے ہیں کرسچن، مباہلہ کرسچن کے ساتھ، بھئی تم بھی تو تھے، تمہارے خلاف بھی تو تلوار چل سکتی تھی، نہیں چلائی گئی کیونکہ تم تلوار لے کے نہیں آئے، تم آئے مدینے میں کہ ہم آپ سے اسلام کے بارے میں علمی بحث کرنے آ رہے ہیں، اور جب وہ دلیل سے قائل نہیں ہو، جواب بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کی ایک ہی دلیل تھی۔ پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو۔ قرآن کی آیت آ گئی اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی، اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے خدا بن گئے تو آدم کے تو باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھے، تو ڈبل خدا بننے چاہیے تھے۔ اب دیکھیں علمی جواب دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کہا اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی خدا بن جاتا ہے یا خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو آدم کو کیا کہو گے؟ جواب نہیں تھا۔ قرآن نے کہا پھر بھی تلوار نہیں اٹھانا، نہیں مان رہے بس ان سے کہہ دو مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ تمام انبیاء کی سیرت میں شامل۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں نکلو، آمنے سامنے کھڑے ہو اور دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرے کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ تاریخ میں پیغمبر سے پہلے کا مشہور ترین مباہلہ کون سا ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن ہے بہرحال۔ پیغمبر سے پہلے کا مشہور ترین مباہلہ جب قارون جو حضرت موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا لیکن بہت مالدار آدمی تھا، اس زمانے کی ٹرمینالوجی میں سیٹ تھا، بہت پیسے والے، اس نے حضرت موسیٰ سے مباہلے کی بات کی تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت ہارون کے دونوں بیٹے شبر اور شبیر، یہ چاروں نکلے تھے سامنے۔ قارون اپنی اولاد کو لے کے آیا، مباہلہ ہوا تھا، مباہلہ ہوا، دونوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، زمین پھٹی تھی، قارون اپنی تمام خاندان کے ساتھ یا گجراتی میں کہوں کٹم کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ اس مباہلے کا نتیجہ، اور یہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا تھا کیونکہ عیسائی موسیٰ، ہارون، قارون سب کو مانتے، یہ ہم کو معلوم تھا کہ اگر مباہلہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے، جیسی بددعا مانگی جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے تو اس وقت خالی قارون کے لیے، کیونکہ طے یہ ہوا تھا قارون ان کے خلاف، وہ اس کے خلاف۔ یہ مشہور مباہلہ ہے جو عیسائی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذرا کم پڑھا جاتا۔ جب یہ طے ہو گیا تو پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ 23 ذی الحجہ کو یہ چیز طے پائی۔ اسی رات کو پیغمبر شہزادی کونین کے حجرے میں گئے، چادر منگوائی، ایتینی بالکسائی یمانی فقطینی بے فاتح تو بالکسائی یمانی، حدیث قصہ۔ میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا ورنہ اس میں بھی بہت اہم پیغام ہے، لیکن خاص ہے جب یہ سب جمع ہو گئے تو جبرائیل آئے نا، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ۔ یہ آیت تطہیر لے کے آئے۔ ایک نقطے کی طرف توجہ آپ کی چاہیے، یہ آیت تطہیر پہلے نازل ہو چکی، 22 پارے کے پہلے پیج پر آپ کو آیت تطہیر ملے گی۔ مباہلے سے پہلے والی رات کو دوبارہ نازل ہو، مگر دونوں مرتبہ میں ایک فرق ہے، اس فرق کو میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے عقیدے اور خراب ہو جائیں، لیکن جو حق ہے وہ تو بتانا ہے نا۔ اس سے پہلے جو آیت تطہیر سورہ احزاب میں نازل ہوئی تھی تو وہ پیغمبر پر وہی آئی، پیغمبر پر آئی تھی نا۔ یہ جو آیت تطہیر آئی ہے حدیث قصہ کی شکل میں، اس میں بہت اہم لفظ ہے، ان اللہ قد اوحی الیکم۔ دیکھیے عربی میں جب ایک آدمی سے بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کا، السلام علیکہ، زیارتوں میں ہے نا السلام علیکہ، اور اگر ایک سے زیادہ دو ہو تو علیکما۔ اب جو آیت تطہیر پہلے آئی تھی سورہ احزاب کا جز بن کر وہ رسول پر آئی تھی، حدیث قصہ میں جو ہے وہ جبرائیل کا جملہ سنیں، ان اللہ قد اوحی الیکم، یہ نہیں کہا ان اللہ قد اوحی الیکا۔ الیکا کا مطلب اللہ اے رسول آپ پر وحی کر رہا، اور علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ وحی کر رہا ہے محمد پر بھی، علی پر بھی، فاطمہ پر بھی، حسن پر بھی، حسین پر بھی۔ یہ شب مباہلہ والی جو آیت تطہیر ہے یہ خالی رسول پہ نہیں آئی ہے، یہ پورے کے پورے پنجتن پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ان اللہ قد اوحی الیکم، کم کے لفظ پہ ہمیشہ توجہ دیجیے گا، وحی آئی ہے یہاں پہ پورے پنجتن کے پر، پھر یہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصر اب بات کر رہا ہوں۔ جس وقت یہ مباہلے کے لیے نکلے، شہر مدینہ سے باہر پہنچے، آج بھی مسجد نبوی میں وہ سارے زیارتیں ہیں جن کا تعلق مباہلہ سے ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کھلا میدان تھا، کھجور کے 2 درخت تھے، پیغمبر نے سیاہ رنگ کی ایک چادر ان درختوں پہ ڈالی، ایک سائے کا انتظام کیا۔ یہ بھی ایک جملہ کہ پیغمبر جب کبھی اپنے جسم پر ہتھیار سجا لے کسی وجہ سے تو اب جب تک کہ وہ جنگ نہ کرے ہتھیار نہیں اتار سکتا۔ کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو ملانے کی، پتہ نہیں ملا پا رہا ہوں کہ نہیں ملا پا رہا ہوں، لیکن جلدی جلدی بات کو آخری منزل پہ پہنچانا۔ وَتَظَلُّلِ الشَّمْسِ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو
کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کالا بادل آ چکا ہے، جبکہ انتہائی شدید گرمی ہے، بادل ان کا امکان نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو آسمان پہ دھواں نمودار ہونا شروع ہو گیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو درخت نے اپنی اپنی شاخیں زمین کی طرف کر لی؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ چند پرندے جو یہاں اڑ رہے تھے یہ سب زمین پہ لیٹ کے اپنے پروں کو پھیلا چکے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ سورج کا رنگ بدلنا شروع ہو چکا؟ اور کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ جو مباہلے کے پہاڑ ہیں، غور سے دیکھو، یہ ہلکے ہلکے ہلنے لگے ہیں، ان میں حرکت آنے لگی۔ الا ترون الی السحاب السوداء، کالے رنگ کا بادل آ گیا ہے، والدخان، دھواں نمودار ہو گیا۔ دھواں تو قیامت کی نشانی ہے نا، سورج کا رنگ چینج ہونے لگا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے عذاب کے وقت میں۔ پرندے زمین پہ آ کے پروں کو پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں، درخت اپنی شاخیں نیچے گرا چکے ہیں، پہاڑوں میں حرکت آ گئی ہے۔ خبردار، اگر تم نے مباہلہ کیا تو یہ ساری نشانیاں مکمل اس طرح ہوں گی کہ قیامت تک ایک عیسائی دنیا میں زندہ نہ رہے گا۔ واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ یہ کہہ کے واپس پلٹے اور ایک آدمی ان میں سے آگے آنے کے بعد کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیغمبر نے کہا تو پھر قتل ہوگے؟ کہا نہیں، وہ بھی ہم نہیں چاہتے۔ اسلام قبول کرو گے؟ کہا وہ بھی ہم نہیں چاہتے۔ کہا پھر ایک تیسرا طریقہ ہے جزیہ دے۔ کہا اس پر بات ہم کر، میں جا رہا ہوں اپنی قوم میں۔ پیغمبر نے مولا کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے، یعنی جزیہ کا مطلب ہے صلح نامے پہ دستخط کر لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، حدیبیہ میں صلح ہوئی تو ساری شرطیں آپ نے بتائیں، مجھے بتا دیجئے کہ میں کیا شرطیں لے کے جاؤں۔ اس وقت پیغمبر نے پھر ایک بار یہ جملہ کہا، اے علی تم کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا تو تم نے کہا، جو تم نے کہا تو وہ میں نے کہا، جو تم طے کر کے آئے تو میں طے کر کے آیا، جو میں نے طے کیا ہو گیا تم نے طے کیا۔ یہ مباہلہ میں پیغمبر کی یہ حدیث ہے علی سے، جاؤ، عام زبان میں کہتے ہیں فری ہینڈ، جو تم کہو گے ایسا ہے جیسے محمد نے کہا۔ اب ذرا سلسلہ میں لائیے، قرآن کریم میں کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اے محمد، جو تم کہتے ہو تم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا، اور محمد کہہ رہے کہ علی جو تم کہہ رہے وہ تم نہیں کہہ رہے، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں آیت ہے وما رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد تم نے تیر نہیں پھینکا، اللہ نے تیر پھینکا۔ محمد کا عمل اللہ کا عمل ہے، علی کا عمل محمد کا عمل ہے۔ تو اللہ محمد علی کا یہ رشتہ قول اور عمل کے ذریعے مباہلہ میں مکمل ہوا۔ مولا گئے